چون بازار قریب آیا زینب کو غازی صدقے ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے۔ مالک کائنات بانیان مجلس بالخصوص اس فیضہ کا اہتمام کرنے والوں کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ پروردگار عالم صف اعضاء کے حقیقی وارث حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صلوات بر محمد وآل سامعین محترم حاضرین گرامی قادر محبان محمد و آل محمد شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام پرسداران ماتمداران اور عزاداران مظلوم کربلا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ سبت اکبر نبی حضرت امام حسن
مجتبیٰ اپنے بابا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب امام حسن نے، شہزادہ حسن نے سرکار علی بن ابی طالب سے 2 سوال کیے۔ کہا میرے بابا یہ بتائیں، میرے نانا سید المرسلین ہیں، نبیوں کے سلطان نبی ہیں، اللہ نے جتنا مرتبہ، جو عظمت، جو مقام میرے نانا کو دیا ہے، اللہ نے کسی نبی کو بھی وہ مقام اور مرتبہ عنایت نہیں فرمایا۔ جی جیڑا مرتبہ اللہ نے میرے نانا نو دیتا ہے، کسی نبی نو بھی اللہ نے وہ مرتبہ نہیں دیتا۔ بابا آپ سید الوسیجین ہیں، سرکار رسالت کیا ہے؟ سید النبیین، نبیوں کے سردار۔ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے۔ علی بن ابی طالب سید الوسیجین ہے۔ جتنے بھی نبیوں کے وصی گزرے ہیں، علی بن ابی طالب ان سب سے افضل۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ سرکار رسالت نبیوں سے افضل اور علی بن ابی طالب نبیوں کے جانشینوں اور وصیوں سے افضل، سب سے افضل ہے۔ کہا اللہ نے جو مقام میرے نانا کو دیا کسی نبی کو نہیں دیا، آپ بھی سید الوسیجین ہیں، آپ بتائیں اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ یہ بڑی بات ہے نا۔ میرے نانا نبیوں کے سردار ہیں، جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے کسی نو نہیں دیتا۔ آپ سارے وصیوں کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اور دوسرا سوال سرکار امام حسن مجتبیٰ نے علی بن ابی طالب سے یہ کیا، بابا یہ بتائیے جناب سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت کیسے چلاتے تھے؟ چرند پرند ہوا فضا، جی یہ ساری چیزوں پر کیا تھی؟ جناب سلیمان نبی کی حکومت تھی۔ پرندے بھی ان کی بات مانتے تھے، ہوا بھی اللہ نے ان کے قبضے میں کر دی تھی۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ہوا کو بھی سلیمان نبی کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا۔ اور اتنا سپرد کیا جناب سلیمان ہوا کو کہتے تھے چلو تو ہوا چلنے لگ جاتی، کہتے رکو تو رک جاتی۔ عجیب ہے نا، اتنی بڑی حکومت۔ جی شہزادہ حسن نے سوال کیا، بابا سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت کس طرح چلا دے آئے؟ سرکار علی بن ابی طالب نے فرمایا، بیٹا اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ جی میں جو سید الوسیجین ہوں، اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ عطا فرمایا۔ پھر سرکار نے اپنی زبان سے اللہ نے جو کچھ دیا اس کو میرے آقا علی بن ابی طالب نے بیان فرمایا، محظوظ ہونا کہ مولا کے فضائل ہیں۔ خود مولا کی زبان سے کہا، بیٹا حسن انا وجہ اللہ، انا لسان اللہ ناطق فی ارض اللہ، انا کنز اللہ، انا قسیم النار والجنہ۔ توجہ میرے بھائیوں، انا قسیم النار والجنہ۔ کہا بیٹا حسن، توجہ بیٹا حسن میں وجہ اللہ ہوں، میں لسان اللہ ہوں،
میں اللہ کی زمین میں اللہ کا خزانہ ہوں. اللہ دی زمین اللہ دا خزانہ. پھر میرے مولا نے فرمایا آنا لسان اللہ ناطق فی خلق اللہ، میں اللہ دی مخلوق اللہ دی بول دی ہوئی زبان ہاں. اللہ اکبر. جی پھر میرے مولا فرماتے ہیں شہزادہ حسن آنا قسیم النار والجنہ، میں جنت اور جہنم دا تقسیم کرن والا. جی مامون کا دربار سجا ہوا. سنو یہ بڑی پیاری حدیث. مامون کا دربار، اگلے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. مامون کا دربار سجا ہوا تھا. مامون جیسے بھی تھا اپنے دربار میں علمی مناظرے کرایا کرتا تھا. ٹھیک، علماء بلا لیے، بحث کرانا شروع کر دی، گفتگو شروع کر دی، علمی مناظرے شروع کر دیے. یہ اس کے دربار میں ہوتا رہتا تھا. ایک مناظرے کا اہتمام ہوا. سرکار سامن الحجج علی بن موسیٰ الرضا بھی اس مناظرے میں تشریف لے گئے. امام کو بھی دعوت تھی، مولا بھی اس مناظرے تشریف فرما ہوئے. وہاں پر مامون نے ایک سوال اٹھایا. وہ یہ کہا کہ ابن رسول اللہ، یہ جو حدیث ہے کہ علی جنت اور جہنم دا تقسیم کرن والا ہے، یہ حدیث کوئی سمجھ نہیں آتی. امام رضا سے کہتا ہے کہ یہ حدیث کوئی سمجھ نہیں آتی. بھی علی اتنی مخلوق، آدم تو لائے کہ قیامت تک ساری مخلوق تے علی کیویں جنت اور جہنم نو تقسیم کرے گا، کیسے جنت تقسیم ہوگی. میرے آقا علی ابن موسیٰ الرضا نے توجہ عجب انداز میں پوچھا، کہا کیا تو نے ایک اور حدیث سنی ہے؟ چلو یہ حدیث تا تجھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا تو ایک اور حدیث دوسری حدیث سنی ہے؟ کہنے دوسری حدیث یہ ہے کہ یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر. یہ حدیث سنی ہے؟ حیدری جی یہ حدیث سنی ہے. مامون سے مولا نے اقرار لے لیا کہ یہ حدیث سنی ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا کفر ہے. علی ابن ابی طالب کی سننا بڑی مزیدار بحث ہے. علی کی محبت ایمان، علی کا بغض کفر. کہا یہ سنی ہے؟ مامون کہتا ہے جی یا فرزند رسول میں نے یہ حدیث سنی ہے. میرے آقا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں جب تو نے یہ حدیث سنی ہے تو پھر پہلی حدیث میں تجھے کیوں شک ہوتا ہے؟ پہلی حدیث کو تو کیوں تسلیم نہیں کرتا کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ کہا جب تو مانتا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر ہے، میرے آقا 8ویں امام فرماتے ہیں یہی تو جنت و جہنم کی تقسیم ہے. جی یہی تو تقسیم ہے. محب جنت میں جائیں گے، بغض رکھنے والے جہنم میں جائیں گے. کہا یہی تو تقسیم ہے، یہی تو جنت اور جہنم دی تقسیم. اسی دربار سرکار علی ابن موسیٰ الرضا کے سامنے ایک دہریہ بیٹھا تھا. دہریہ یعنی جڑے بندے اللہ نو تسلیم نہیں کرتے، قدنے دنیا آپے چل رہی ہے بس ٹھیک ہے، اس دا چلاون والا کوئی نہیں، مالک کوئی نہیں، بس دنیا بن گئی اتفاق نال ایویں دھکے نال بن گئی، دھکے نال چل رہی ہے تے آپ ہی ختم ہو جائے گی. انہوں نے کی کہنے دہریہ. چلو کوئی وضاحت کی ضرورت، اتنا سمجھ آ گئے. اس مذہب دا بندہ مولا دے سامنے بیٹھا.
اسے مناظرے کی بات کر رہا ہوں، وہیں دربار کی. کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ، وہاں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، دہریے بھی تھے، ہر مذہب دا پیشوا رہنما عالم بیٹھا. میرے مولا علی ابن موسیٰ الرضا امام رضا بھی تشریف فرما ہیں جی. سامن الحجج 8ویں امام بھی تشریف فرما. اس دہریے نے، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں جی، عیسائی بھی اللہ نو مندے نے، اسا مسلمان بھی اللہ نو مندے ہیں جی. اس دہریے نے جڑا اللہ نو تسلیم نہیں کرتا، اسے عجیب سوال کیتا. اللہ کو ماننے والے آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں نا؟ سب نے کہا بالکل اللہ کو مانتے ہیں. اچھا کہا جس اللہ کو مانتے ہو اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شاید قادر ہے. گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ آج میں بڑا ہی سلیس کر دیتا ہے جی. اللہ ہر شاید قادر ہے. مندے ہو جی سارے آ کے بالکل. جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قدرت اس کی برابری نہیں کر سکتی. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں. کہا اچھا، کہا جس اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، کیا تمہارا اللہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اپنے جیسا اللہ بنانے پر قادر ہے؟ جو اللہ ہر شے پر قادر ہے، کیا وہ اللہ اپنے جیا اللہ بناون تے قادر ہے؟ اللہ ایک اور اللہ بنا لے قادر جو ہے جی. سوال تو بنتا ہے نا بھائی، کیا آپ کا خدا جو ہر شے پر قادر ہے، زمین بنائی، آسمان بنایا، کہکشائیں بنائی، ستارے بنائے، سیارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا جی، اتنا بڑا نظام کائنات اللہ نے بنایا، دریاؤں کی روانی، سمندروں کی طغیانی، بارشوں کا برسانا، موت و حیات جی، شب و روز کا چلنا، یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. شب و روز کا چلنا یہ سارا اللہ کی قدرت میں ہے. کہا جس اللہ کو تم اتنا بڑا طاقتور اور قادر سمجھتے ہو، کیا تمہارا اللہ اپنے جیا اللہ بناون تے قادر ہے؟ ہون سارے اللہ نو منن والے بیٹھے ہیں. اب اگر کہتے ہیں کہ اللہ اپنے جیسا اللہ نہیں بنا سکتا تو پھر قدرت کی دے گئی؟ بولو نہ ذرا، تو پھر قدرت کہاں گئی؟ اگر کہتے ہیں بنا سکتا ہے تو پھر وحدہ لا شریک نہیں رہتا، پھر تو دو اللہ ہو گئے نا. تو اسی تو سبق پڑھے ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک کے دو نہیں. ان سارے پھنس گئے. آدھے میں اگر آکھئے اللہ بنا سکتا ہے تو شرک، اگر ایسا آکھئے اللہ نہیں بنا سکتا تو پھر وہ دعویٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر او مٹی اچ مل جائے گا، وہ دعویٰ ختم. سارے درباری، یہودی خاموش، عیسائی خاموش، ہر مذہب دا رہنما تے پیشوا خاموش. زبانہ تے لگ گئے تالے، سر تے بہ گئے پرندے، کسی دے اندر حرکت نہ رہ گئی، سارے ہو گئے پریشان. اور میں اپنی عقیدہ دا جملہ آکھیا، میں کہا اللہ نو منن والے ہو کوئی بھی پریشان نہ ہو. وہ تواڈے دربار دے وچ ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہے جتھے تواڈی عقل ختم ہو جاندی ہے، اتھوں انہاں دا کمال شروع ہوندا ہے. حیدری سلامات جیتے رہو، سلامت رہے جی. گال تو سمجھ آتی پی ہے نا، بڑی آسان ہو گئی گال جی.
اللہ اگر اللہ بنائے تائیں بھی کام خراب تے اللہ نہ بنائے تائیں بھی کام خراب انجھے نا جی سارے خاموش پریشان بیٹھے ہیں اس دہریے کے ہاتھ میں ایک عصا تھا کھونڈا عصا جس دا سہارا لائے کے بندہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ دا بھی عصا آئی ہون تے سمجھ آئیے نا اس دہریے دے ہاتھ ایک عصا آئی میرے آقا علی ابن موسیٰ الرضا نے اس کو خطاب کیا سارے تو چپ میرے مولا 8ویں امام نے علی ابن موسیٰ الرضا نے اس کو پوچھیا یہ تیرے ہاتھ کے ہے اے میرا عصا ہے میں اس دا سہارا لے کے چلدا ٹھیک ہے تے میرے ہور بھی اس دنال بہت سارے فائدے نے کام میں مولا پوچھا یہ کس دا بنے ہیں کہندہ ہے لکڑی دا اچھا پھر امام اگلا سوال کیتا تو کام کیا کرتا ہے اس آکھیا جی میں درخانا میں فرنیچر بنانا کرسی بنانا میز بنانا ممبر بناتا ہوں میں پڑھائی ہوں میں لکڑی کا کام کرتا ہوں میں چارپائیاں بناتا ہوں میں یہ سارے کام کرتا ہوں سونی آنے تُسا کھٹڑا دے ہو اسا چارپائی آدھے ہیں جی اسا چارپائی آدھے ہیں تُسا کھٹڑا دے ہو اس آکھا جی میں فرنیچر دا کام کردا میز کرسی کھٹڑا اے ساریاں چیزاں میں بنا لیندہ امام فرمایا تے اے تیرے ہتھے لکڑی دا جیڑا عصا ہے اس نو لائے ونج تے اس دے نال ایک ممبر بنا کے لایا اس لکڑی دا حیدری امام فرمایا تو جو درخان ہے تے لکڑی دا کام کرنا ہے اے عصا لائے ونج تے اس تو ایک ممبر بنا کے لایا استاد ہے نا کہندہ استادہ ماہرہ اپنے فن دے وچ ماہرہ امام فرمایا ونج اس عصادو ایک ممبر بنا کے لائے کے حیران ہو کے آتا ہے میری استادی میں شک نہیں ہے اس عصا سے ممبر بن نہیں سکتا سنو میری استادی میں شک نہیں ہے میں ماہرہ لیکن یہ لکڑی تھوڑی ہے اس لکڑی تو نہ کرسی بنے نہ ممبر بنے نہ چارپائی بنے کوئی شے بن نہیں سکتی میرے آقا روکیا میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ ہر شے پر قادر ہے اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے مگر کسی میں اللہ بننے کی طاقت نہیں ہے اللہ یا رسول اللہ صلوات جی اللہ قادر ہے لیکن آگے کسی میں اتنی لیاقت نہیں ہے استعداد نہیں ہے ہمت نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکے اللہ بن سکے کیسی پیاری دلیل ہے امام کی بہت عمدہ دلیل ہے اس کو بڑے بڑے فلاسفر وہ سمجھنے میں ہمت لگاتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی سمجھ لی جی اچھی طرح سے آپ نے اس کو سمجھ لیا یہ بھی بڑا شرارتی تھا وہ جو دہریہ بیٹھا تھا بڑا شرارتی تھا کہتا اچھا کسے شاعر نو استعداد لیاقت جی کسے شاعر نو قابلیت کون دیندہ ہے مولا فرمایا اللہ جی ساڑھے اندر بولن دی قابلیت کہہ رکھی ہے اللہ بولن دی طاقت کہہ دیتی ہے اللہ تے کسے شاعر نو کوئی بھی استعداد لیاقت طاقت کون دیندہ ہے اللہ اس آکھے تے توڑا اللہ جس نو تسی مندے ہو وہ انج کرے نا کسے نو اللہ بنن دی لیاقت دے وے جا مولا دلیل دیتی کسے جا اللہ بنن دی ہمت نہیں لیاقت
نہیں یہ شرارت کرتا ہے تے پھر تہاڈا اللہ کسے نو لیاقت دیوے چاہتے ہو اللہ بن جائے گا. پھر میرے مولا نے بات دہریا تیرا دماغ ٹھیک ہے, تیری عقل ٹھکانے پہ ہے, تیرا دماغ درست ہے. ایک لینے والا ہے ایک دینے والا ہے. اوئے ہوئے 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 بھائی اللہ دے دے تو ایک دینے والا ہے ایک لینے والا ہے. ایک ذات عطا کر رہی ہے ایک ذات لے رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو لینے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ تو بن سکتا ہے لیکن اللہ نہیں بن سکتا. حیدری صلوات جی اللہ اکبر. جی جی بولو نہ بولو. ہاں جی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حیدری حیدری صلوات. ایک محتاج ہے ایک دینے والا ہے. اللہ اکبر. کتنی پیاری دلیل ہے امام کی. ایک محتاج ہے ایک دینے والا. جب مولا نے وہ مناظرہ کر کے جب دربار سے باہر نکلے نا, ساتھ کوئی میرے اور آپ جیسا غلام بھی تھا. جب مولا نے جواب دے دیا سارے چپ تھے. مولا نے جواب دے دیا. غلام کے چہرے پہ رونق ہے, لبوں پہ مسکراہٹ ہے. بڑا جناب علی خوشی خوشی سے مولا کو کہتا ہے آقا آج آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. سارے چپ ہو گئے. جی وہ جنت و جہنم کی تقسیم والا جواب آپ نے بڑا اچھا دیا ہے. مولا میں بڑا خوش ہوں. جی آج جناب بڑا خوش تھا. غلام تھا. میرے آقا نے اپنے غلام کو وہیں روکا, اپنے خادم کو غلام کو نوکر کو شیعہ کو نام لیوا کو وہاں پر روکا. میرے آقا نے فرمایا میرے دادا علی کی منزل میرے دادا علی دی فضیلت اس سے کہیں آگے ہے. اللہ اکبر. یہ تو دربار تھا. جتنا جواب وہاں مناسب تھا میں نے جواب سنتے رہنا. جتنا جواب وہاں مناسب تھا میں نے جواب دے دیا. جتنا جواب دربار میں بنتا تھا میں نے دے دیا. میرے جد علی کی فضیلت اس سے بھی کہیں آگے ہے. علی ابن ابی طالب کے کمالات میرے بھائیوں اس سے بھی کہیں آگے ہیں. مولا فرماتے ہیں اس سے بھی کہیں آگے ہیں. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا جب میدان محشر سجے گا. جب میدان محشر سجے گا پلے صراط بچھائی جائے گی. ایک طرف جنت ہوگی نیچے بھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی. پلے صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے. پلے صراط پر میرے دادا علی ممبر لگا کر توجہ ممبر لگا کر کرسی لگا کر تخت لگا کر بیٹھے ہوں گے. تخت کہنا تھا. تخت لگا کر کرسی لگا کر میرے دادا علی بیٹھے ہوں گے. توجہ چاہوں گا. میرے دادا علی بیٹھے ہوں گے. ہر بندہ پلے صراط سے گزرے گا. میرے دادا علی اس کی پیشانی کو دیکھیں گے. او دے متھے نو ویکھن اس کی پیشانی کو دیکھیں گے. علی کو پتہ چل جائے گا یہ میرا محب ہے یا میرا دشمن تھا. جیتے رہو جیتے رہو. یہ محب اہل بیت ہے. نعرہ حیدری. جی یہ محب آل محمد ہے یا دشمن اہل بیت؟ توجہ چاہوں گا. جب دشمن اہل بیت اور محب اہل بیت سارے پلے صراط سے گزریں گے میرے دادا علی ابن ابی طالب جہنم کو خطاب کریں گے. جہنم کو خطاب کر کے کہیں گے جب محب گزرے گا کہیں گے یہ میرا ہے اسے چھوڑ دے. جب دشمن جائے گا جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے اسے پکڑ لے. یا رسول اللہ یا علی صلوات. سمجھ آ گئی نا بات؟ جی پہلا سوال کیا تھا؟ پھر میرے آقا علی ابن ابی طالب نے فرمایا کیا پڑھا؟ انا وجہ اللہ انا عین اللہ
انا لسان اللہ ناطق فی خلق اللہ، انا کنز اللہ فی ارضہ، انا قسیم النار والجنہ، انا ولی اللہ. ٹھیک ہے، انا ولی اللہ. یہ مولا نے اپنے فضائل بیان کیے. پھر کہا میرا بیٹا حسن، ہم آل محمد، توجہ، ہم آل محمد، توجہ مجلس پڑھی جائے گی، جو ہوگا اگلی مجلس میں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم آل محمد وہ ہیں جن کے مقدس ناموں کو جب زمین پر پڑھا گیا تو کانپتی ہوئی زمین کو سکون آ گیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، زمین کمب رہیا جی، کمبدی پئیا، تھر تھر آ رہیا. آل محمد دے نام پڑھے گئے تے کمبدی ہوئی زمین نو سکون مل گیا. پھر فرمایا میرا بیٹا حسن، اللہ نے ہمارے ناموں کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آسمان پر جب پڑھا گیا بغیر ستونہ تو آسمان بھی کھڑا ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے، بغیر ستونوں کے آسمان بھی کھڑا ہو گیا. یہ سوال سمجھ آ گیا کہ مولا نے کیا فرمایا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. جی یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی ایک جھلک آپ کو سنا دی ہے جی، تھوڑے سے فضائل مولا کے. جی دوسرا سوال کیا تھا؟ سبط اکبر نبی شہزادہ حسن نے دوسرا سوال کیا کیا تھا کہ سلیمان نبی اتنی وڈی حکومت کس طرح چلان دے ہیں. سمجھ آ رہی ہے گال دی جی؟ کس طرح چلان دے. میرے آقا علی بن ابی طالب کھڑے تھے، شہزادہ حسن بھی تشریف فرما تھے. اتنی بڑی حکومت کیسے چلاتے تھے؟ مظہر العجائب، علی بن ابی طالب نے مغرب کی طرف، سننا، مغرب کی طرف ایسے کھڑے تھے، مغرب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مغرب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر مٹھی کھولی، اس میں ایک انگوٹھی تھی، انگوٹھی تھی. ٹھیک، انگوٹھی لی، امام حسن کے ہاتھ پہ رکھی. کہا بابا میں نے پوچھا ہے سلمان نبی، سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت کیسے چلاتے تھے؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا، انگشتر کو، انگوٹھی کو حاضر کیا، وہ میرے ہاتھ پہ رکھ دی. کہا شہزادہ ذرا انگوٹھی کو دیکھو تو صحیح. کہا میرے بیٹے ذرا انگوٹھی کو دیکھو تو صحیح. اب جو امام حسن نے دیکھا، توجہ، اب جو امام حسن نے دیکھا، انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا، توجہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انگوٹھی پر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے. سننا میری بات کو، انگوٹھی پر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے. پھر دوہراؤں جملہ، انگوٹھی پر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے تھے. شہزادہ حسن نے ان ناموں کی تلاوت کی. میرے آقا علی بن ابی طالب نے، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. چیچو نہیں ختم ہوگی جی. میرے آقا علی بن ابی طالب نے جانب مغرب ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی حاضر کی، انگوٹھی کو امام حسن کے ہاتھ پہ رکھا. شہزادہ نے انگوٹھی کو دیکھا، کہا بابا میں نے تو پوچھا تھا سلمان نبی اتنی بڑی حکومت کیسے چلاتے ہیں، یہ اس کا جواب تھوڑا ہی ہے. کہا بیٹا حسن ذرا انگوٹھی کو پڑھو. شہزادہ حسن نے جو انگوٹھی کو دیکھا، انگوٹھی کی قرأت کی، انگوٹھی پر پنجتن آل ابا کے نام لکھے ہوئے تھے. کہا شہزادہ حسن میرے بیٹے سنو، سلیمان نبی کی ساری طاقت، توجہ چاہوں گا، سلیمان نبی اتنی بڑی حکومت چلاتے تھے. سلیمان نبی کی، سننا میرے بھائی ادھر نہیں دیکھنا، سلیمان نبی کی ساری طاقت انگوٹھی میں تھی، اور انگوٹھی کی ساری
ساری طاقت ہم پنج تن کے ناموں میں تھی. جیتے رہو. یہ سلمان نبی اتنی بڑی حکومت چلاتے تھے انگوٹھی کی طاقت پر، اور اس انگوٹھی کی طاقت ہم پنج تن کے نام میں تھی. اللہ عقیدت سے بڑی جناب کڑیاں بنوا لیتے ہیں، لاکٹ بنوا لیتے ہیں، پنج تن کے نام لکھ لیتے ہیں. بھائی بغیر وضو کے ان مقدس ناموں کو ہاتھ لگانا حرام ہے. بنوا بھی لی ہے پنج تن کا نام یا علی مدد انگوٹھی پہ، ٹھیک ہے نا، لکھوا بھی لیا ہے، تو بغیر وضو کے پہننا جائز نہیں ہے. پھر سارا دن گناہ کرتے رہو گے. جی پہنی نام تو لکھوایا تھا یا علی کا انگوٹھی پہ ثواب کے لیے، یا پھر سارا دن باوضو رہو یا پھر نہ لکھواؤ. جی بدن کا کوئی حصہ بھی بغیر وضو کے نہیں لگایا جا سکتا. آپ کہیں جی وہ لاکڑ تو جو میں نے یا علی مدد لکھوایا وہ تو میرے سینے پہ ہوتا ہے. نہیں، بدن کا پورے جسم کا کوئی حصہ بھی بغیر وضو کے آل محمد کے ناموں کو لگانا حرام ہے. جائز نہیں. سنا تو کیا تھا؟ سلمان نبی کی، سلیمان نبی کی ساری طاقت انگوٹھی میں، انگوٹھی کی ساری طاقت پنج تن کے مقدس پاکیزہ ناموں میں. اب مولا تشریف فرمائے، سوالوں کے جواب ہو گئے. میرے آقا علی بن ابی طالب تشریف فرما تھے. عجب جملہ کہا بیٹا حسن سلیمان نبی کو ملنا چاہتے ہو؟ جیتے رہو، بیدار ذہن بیٹھے ہیں. جی کہا شہزادہ حسن سلیمان نبی کو ملنا چاہتے ہو؟ جی سلیمان نبی کو ملنا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے مسکرا کے عرض کی جی بابا اگر سلیمان نبی کی ملاقات ہو جائے تو بڑی بات ہے. اب میرے آقا علی بن ابی طالب نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک بادل کو بلایا، ایک بادل کو بلایا، زمین پہ بچھایا، حسن کو بٹھایا، بادل کو پرواز کرنے کا حکم دیا. اوئے ہوئے ہوئے، ایسے نہیں، خوش ذوق ہو کے سنیں. میرے آقا علی ابن صلوات. میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں. میرے آقا علی ابن ابی طالب نے آسمان کی جانب ہاتھوں کو اٹھایا، بادل کو بلایا، زمین پہ بچھایا، شہزادہ حسن کو بٹھایا، بادل کو پرواز کرنے کا، اڑنے کا حکم دیا. بادل اڑتا گیا. علی اپنے شہزادے کو لے کر، توجہ، علی اپنے شہزادے کو لے کر پرواز کر رہے تھے، اڑ رہے تھے. ایک باغ آیا. میرے آقا علی بن ابی طالب نے اس بادل کو اترنے کا حکم دیا. بادل زمین پہ اترا. ایک باغ تھا، باغ کے اندر ایک محل تھا، محل کے اندر ایک تخت تھا. یاقوت کے تخت پر ایک جوان سویا ہوا تھا. اللہ اکبر. مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ دنیا کا محل تھا یا جنت کا محل تھا. جی تخت کے اوپر ایک جوان سویا ہوا تھا. وہی انگوٹھی جو علی ابن ابی طالب نے منگوائی تھی، علی کے دست مبارک پر تھی، علی کے ہاتھ میں تھی وہ انگوٹھی. میرے مولا نے وہ انگوٹھی اس سوئے ہوئے جوان کو ہاتھ میں پہنائی. انگوٹھی کا انگلی میں جانا تھا. ایک مرتبہ وہ جوان اٹھا، جوان کا اٹھنا تھا. دیکھ کر کہتا ہے السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ. اوئے ہوئے ہوئے حیدری. جی آج ساڑھے بھائی قربان صاحب تو ڈرے تو نہیں بیٹھے.
نہ ڈرو یہ کچھ نہیں کہتے بولو کوئی بات نہیں ہے میں نہیں لگتا ہے تسی وسطی والے ساڈے بھائی جان تو ڈر دے ہو جڑے تسی آج نہ نعرہ نہ سلوات خدا حافظ جی نہ نعرہ نہ سلوات نہ مولوی صاحب کو دعا نہ بات کچھ بھی نہیں ہے میرا بھائی سنو تو صحیح میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں علی ابن ابی طالب نے جانب آسمان ہاتھوں کو اٹھایا بادل کو بلایا بادل کو زمین پہ بٹھایا امام حسن کو بادل کو زمین پہ بچھایا امام حسن کو بادل پہ بٹھایا بادل کو اڑنے کا حکم دیا علی اپنے جانشین حسن کو لے کے چلے ایک باغ میں پہنچے بادل کو اتارا محل تھا توجہ چاہوں گا محل ہے محل کے اندر سرخ رنگ کا یاقوت کا ایک سرخ یاقوت کا ایک محل ہے سرخ یاقوت کے محل کے اندر ایک تابوت بنا ہوا ہے اس تابوت پر ایک محل کے اندر ایک تابوت بنا ہے اس تابوت پہ اوپر ایک جوان سویا ہوا ہے تخت پر معاف کرنا تخت پر جوان سویا ہوا ہے علی ابن ابی طالب نے انگوٹھی لی انگوٹھی لے کر اس جوان کے ہاتھ میں پہنائی انگوٹھی کا انگلی میں جانا تھا جوان اٹھا علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کر کے ایک مرتبہ کہتا السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے وصی میرا آپ پر سلام ہو حیدری جیتے رہو سلام جی جناب سلیمان نبی نے علی ابن ابی طالب کی زیارت کی توجہ زیارت کرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا وصی رسول اللہ ہے شہزادہ حسن بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں نبی کی زیارت ہو گئی سلیمان نبی کی ملاقات ہو گئی توجہ سلیمان نبی کی ملاقات ہو گئی باتیں ہوتی رہیں شہزادہ حسن گفتگو کرتے رہے سلیمان نبی جواب دیتے رہے شہزادہ حسن پوچھتے رہے سلیمان نبی جواب توجہ سلیمان نبی جواب دیتے رہے ایک مرتبہ سلیمان نبی علی ابن ابی طالب کا رخ کرتا ہے علی کی طرف دیکھ کر سلیمان نبی کہتا ہے یا علی آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے اوئے ہوئے 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 یا علی آپ میرے تسا میرے محسن ہو تو اڈا میرے تے بڑا احسان ہے امام حسن کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں ان کا زمانہ پہلے تھا میرے بابا کا زمانہ بعد میں تھا یہ پہلے آئے تھے میرے بابا بعد میں آئے تھے میرے بابا ان پر احسان کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں توجہ سوچ رہے ہیں نا نزاکتیں ہوتی ہیں میرے بابا نے ذرا وضاحت ہو جائے میرے بابا ان پر احسان کرنے والے کیسے ہیں میرا بابا اس دا محسن کیویں ہے پوچھے جناب سلمان ذرا وضاحت کرو میرے شہزادے کو بھی پتہ چل جائے تو میں تیرا محسن کیسے ہوں سلیمان نبی کہتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے جناب سلیمان نے کہا رب حب لی ملکا پروردگار عالم مجھے ایسی حکومت عطا فرما مجھ سے پہلے بھی ایسی حکومت نہ کسی نو ملی ہوئے میرے بعد بھی ہو جی حکومت کی سنو نصیب نہ ہوئی ہوئے سلیمان نبی یاد ہے اے علی ابن ابی طالب میں ایک لمبا عرصہ اللہ دی بارگاہ دعائیں منگدا رہا میں نو حکومت نہ ملی ایک مرتبہ ایک نور ظاہر ہویا نور نے میں نو اے آکھیا کہ اگر تینو لمبی حکومت چاہی دیئے وڈی حکومت چاہی دیئے علی تے علی دے پتران دا واسطہ دے صلوات جیتے رہو سلیمان نبی کہتا ہے آپ میرے محسن ہیں سلیمان نبی میں چینل چینج کر رہا ہوں سلیمان نبی کہتے ہیں آپ میرے محسن ہیں میں دعا مانگتا رہا مجھے بڑی حکومت نصیب نہیں ہوئی ہے مجھے حکومت نہ ملی ایک مرتبہ ایک نور ظاہر ہوا کہ اگر حکومت چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں علی اور اولاد علی کا واسطہ دو کہتا ہے یا علی آپ میرے محسن ہیں جیسے ہی میں نے آپ کا اور آپ کی اولاد کا واسطہ دیا اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت عطا کر دی
جیتے رہے صلوات جی اچھا جتنی گرمی میں نے ہوندی پی ہے توان بھی تو اتنی ہوندی پی ہو چلو عبادت ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری آواز بلند صلوات جی ابھی اس مجلس میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جنہوں نے سنا ان کے لیے تکرار ہو جائے گا جنہوں نے نہیں سنا ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا مناسبت سے آ رہا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں بڑا باتیں بڑی ہیں سخاوت بھی ہے عبادت بھی ہے لیکن میں مولا کے علم کی بات کر رہا ہوں بس میری رسالت توجہ مدینہ تھا مدینہ جنہوں نے سنا ہے ناراض نہ ہونا میں ابھی ایک مجلس پڑھا اس میں نے یہ بات سنائی ہے جی توجہ چاہوں گا میرے بھائیوں مدینہ رسول کی گود میں امام حسن بیٹھے ہوئے جی 3 سال کا سن مبارک ہے ابھی بچے ہیں 3 سال کے شہزادے ہیں بچے ہیں رسول کی گود میں بیٹھے ہوئے سارے صحابی مسجد نبوی بھری ہوئی ٹھیک سارے صحابی بیٹھے ہیں اللہ دے نبی اے فرمایا میرے صحابیوں جو سوال پوچھنا چاہتے ہو پوچھو میرا حسن تمہارے سوالوں کے جواب دے گا جی بابا سونا ہے انہیں میری گال تو سان تے میں اور سنا لینا اچھا چلو ٹھیک ہے جی شہزادہ حسن گود رسول میں صحابیوں سے کہا جیڑا سوال پوچھنا نے پوچھو میرا شہزادہ حسن تمہارے سوالوں کے جواب ایک مرتبہ کہا کوئی نہیں بولا کسی میں بھی سوال کرنے کی جرات نہ ہوئی دوسری مرتبہ کہا کسی میں بھی جرات سوال نہ ہوئی اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا کسی میں بھی جرات سوال نہ ہوئی توجہ فرمانا کسی میں بھی جرات سوال نہ ہوئی پھر کہوں کسی میں بھی سوال کرنے کی جرات نہ ہوئی سارے خاموش بیٹھے رہے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف نگاہیں اٹھیں ایک ضعیف العمر عصا کے سہارے پر نورانی چہرہ مسجد نبوی میں داخل ہوا بارگاہ رسالت میں پہنچا اللہ کے نبی کو جا کر سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میرا آپ پر سلام ہو توجہ میرا آپ پر سلام ہو جا کر سلام کیا کہتا ہے یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کافی عرصہ ہو گیا ہے ذہن میں کچھ سوال ہے ان کا جواب چاہیے اس بابے آکھیا بابا جی نے نورانی چہرے آلے کھونڈے آلے بابے آکھیا کہ کچھ سوال ہیں جی جن کا جواب مجھے نہیں ملا ہے آج مجھے جواب عنایت فرما دیں اللہ کے نبی نے فرمایا آج تیرے سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا میرا شہزادہ حسن دے گا جی آج تیرے سوالوں کا جواب میرا شہزادہ حسن دے گا جی یہی بات ہے نا آج تیرے سوالوں کا جواب میرا شہزادہ حسن دے گا وہ سن رسیدہ بوڑھا شخص کہتا ہے میری زبان عبرانی ہے یہ بھی بچہ ہے یہ عربی جانتا ہے بچہ بھی ہے میری زبان عبرانی ہے جی یہ بچہ ہے میری زبان عبرانی ہے توجہ ہے نا میری طرف جی میری زبان عبرانی ہے یہ بچہ بھی ہے عربی جانتا ہے عبرانی جانتا نہیں سرکار رسالت نے کہا اے شخص تیری زبان تو عبرانی ہے تو جس زبان میں بھی توجہ تو جس زبان میں بھی سوال کرے گا میرا شہزادہ حسن اسی زبان میں تیرے سوالوں کے جواب دے گا جی میرا شہزادہ اسی زبان میں تیرے سوالوں کے جواب دے گا اس بوڑھے شخص نے ضعیف العمر سن رسیدہ نورانی چہرہ عصا کے سہارے پہ کھڑے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سوال کرنے لگا روایات میں یہی ملتا ہے اس شخص نے عبرانی زبان میں 10 سوال کیے اور امام حسن نے اسی عبرانی زبان میں عربی کے مقابلے کی زبان پہلے کی تھی عبرانی زبان میں 10 سوالوں کے جواب دیے اس نے جواب لے لیے سلام کر کے خدا حافظی کر کے مسجد سے چلا گیا مطمئن ہو گیا بھری محفل سے ایک صحابی اٹھا صحابی اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بھی مدینہ میں رہتے ہیں ہم بھی مدینہ میں رہتے ہیں نہ ہم نے کبھی اسے دیکھا ہے
اللہ اللہ یا رسول اللہ تساں بھی مدینے جراندے وے اساں بھی مدینہ جراندے ہیں اس بابے نو اساں اج تک مدینے نہیں ویکھیا اے بابا کتھوں آیا اے کون ہے یا رسول اللہ کرم فرمائیے احسان فرمائیے منت لگائیے توجہ ایک جملے کا اضافہ کر دوں کہا مولا عبرانی زبان میں سوال تھے عبرانی زبان میں جواب تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا بس اتنا پتہ چلا ہے اس کا چہرہ بتاتا تھا اس کا اطمینان بتاتا تھا کہ امام حسن نے جو جواب دیے وہ بالکل ٹھیک دیے حیدری مولا کرم فرمائیے مولا احسان فرمائیے سنو میری بات مولا کرم فرمائیے بابا مولا احسان فرمائیے بتا دیجئے یہ کون تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا سوال کیا شاباش بڑی اچھی بات کی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معمولی بندہ نہیں تھا یہ خضر نبی تھا یہ معمولی بندہ نہیں تھا یہ خضر نبی تھا لو آؤ پڑھو قرآن سارا قصہ قرآن میں موجود ہے آیات پہ آیات پڑھتا جاؤ پورا قصہ قرآن میں موجود ہے کیا تھا اللہ نے کہا تھا موسیٰ تجھے نبوت دی رسالت دی کتاب دی اولو العزم پیغمبر بنایا تیرے سینے میں علم رکھا اگر حکمت کا علم لینا چاہتے ہو خضر کے پاس چلے جاؤ تمہیں حکمت ملے گی حکمت کا علم ملے گا فلسفہ ملے گا راز ملیں گے تمہیں کائنات کے راز کا علم پتہ چل جائے گا جناب موسیٰ خضر کے پاس آئے بہرحال جتنی دیر رہے لیکن قرآن نے اتنا بتا دیا کہ موسیٰ کو جب علم کی ضرورت تھی حکمت کی ضرورت تھی جناب خضر کے پاس آئے اب مجھے کہنے کا حق دے دیجئے کہ اگر موسیٰ جیسے نبی نو علم دی ضرورت ہوئے تو او خضر نبی کے پاس آتا ہے اور اگر خضر جیسے نبی کو علم کی ضرورت ہو تو وہ حسن مجتبیٰ کے پاس آتا ہے سلامت اللہ 28 سفر کو حسن جا رہے تھے دنیا سے آپ کے عظمتوں والے امام میں آج کے دن مولا حسن کو رویا کرتا ہوں شہزادہ کا مسائل بھی کچھ پڑھوں گا سنو اللہ اکبر 28 سفر کو شہزادہ حسن دنیا سے گئے اجر و اللہ یہ آپ کے وہ امام ہیں جن کو زہر دیا گیا اجر و اللہ زہر دیا گیا ازادانو زہر اتنا سخت تھا بس میں نے چند جملے کہنے ہیں کوئی غریب بہن تھی جب پتہ چلا نا میرے بھائی کو زہر مل گیا دوڑتی ہوئی آئی ام المصائب دوڑ کے آئی تشت آگے کرتی تھی جب سرخ ہو جاتا تھا واپس ہٹا لیتی تھی اجرکم اللہ جوان بیٹھے ہو امام حسن کو آج رونا ہے جب سرخ ہو جاتا تھا واپس لوٹا لیتے ازادار و امام حسن نے وصیتیں کی قاسم کو تعویذ باندھا کہا میرے شہزادے جب زندگی میں مشکل وقت آ جائے نا اس تعویذ کو کھول لینا اجرکم اللہ ازادارو شہزادہ حسن کی روح پرواز کر گئی جنازہ تیار ہوا پڑھوں نا کچھ مصائب اجازت ہے نا جنازہ تیار ہوا آپ کے گھروں میں بھی جنازے اٹھتے ہیں نا کیا رواج ہے جب جنازے اٹھتے ہیں کیا رواج ہے مرد جب گھر میں جنازہ ہوتا ہے نا مرد بھی ہوتے ہیں مستوریں بھی ہوتی ہیں ازادر امام حسن کا جنازہ تیار ہے علی کے بیٹے بھی موجود ہیں علی کی بیٹیاں بھی موجود ہیں اللہ اللہ اجرکم اللہ علی کے بیٹے بھی موجود ہیں علی کی بیٹیاں بھی موجود ہیں ازادر جنازہ اٹھا علی کے بیٹے نانا کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے جنازہ لے کے چلے کیا رواج ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کیا رواج ہے جب جنازہ اٹھتا ہے مرد جنازہ لے کے چلی جاتی ہیں بیویاں گھر کے اندر دروازے تک آتی ہیں پھر مستوریں رک جاتی ہیں علی کے بیٹے حسن کا جنازہ لے کے چلے گئے زینب دروازے پہ رک گئی میرا بھیا نانا کے پہلو میں دفن ہونے جا رہا ہے اجرکم اللہ زادہ رو اگلی بات مجھے یہ بتانا جب مستوریں گھر میں کھڑی رہتی ہیں نا
جب تک دفن کرنے والے واپس نہیں آتے مستوریں دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں، خاص طور پر بہنیں دروازہ نہیں چھوڑتی، کھڑی رہتی ہیں نا، یہی دعا مانگتی ہیں خیر سے دفن ہو جائے۔ اجرکم اللہ، جی بھر کے ماتم کرنا، یہی بیویاں دعا مانگتی ہیں نا، خیر سے دفن ہو جائے، قبر نصیب ہو جائے۔ بس جملہ کہہ رہا ہوں، علی کے بیٹے جنازہ لے کے چلے گئے، زینب ام کلثوم دروازے پہ کھڑی رہی، بی بی سوچ رہی تھی اب میرے بھائی حسین نے، عباس نے حسن کو قبر میں سلا دیا ہوگا، اب تلقین پڑھ رہے ہوں گے، ماتم کرنا آزادہ رہو، اب تلقین پڑھ رہے ہوں گے، اب تعویذ قبر بند ہو رہا ہوگا، اب قبر بن گئی ہوگی، زینب یہی سوچ رہی تھی نا گھر کھڑے ہو کے، اب تعویذ قبر بند ہو گیا ہوگا، اب میرے بھائی نانا کے پہلو میں دفن کر کے واپس آ رہے ہوں گے۔ آزادہ رہو، اب جو واپس آئے، زینب نے کیا دیکھا؟ زخمی جنازہ واپس آیا۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کر کے رویا کرو، بین کر کے رویا کرو۔ آج کا دن امام حسن کو رونے کا دن ہے۔ آزادہ رو بہنوں نے کیا دیکھا؟ زخمی جنازہ واپس آیا۔ آزادہ رو یہی چند جملے تو کہہ رہا ہوں، آج اس امام کو روئیں جس کو زہر بھی ملا، اس امام کو روئیں جس کے جگر کے ٹکڑے بھی باہر آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آزادہ رو اس امام کو روئیں جس کے جنازے پہ مسلمانوں نے تیر مارے۔ اگلا جملہ کہتا ہوں، جگر پہ ہاتھ رکھنا آزادہ رو، اگر آزاداری کرنی ہے رونا ہے۔ آج اس امام کو روئیں جس کے جنازے سے بہنوں نے تیر نکالے۔ اتنا کہہ دو، مقدر زینب کا اللہ نے 2 بھائی دیے تھے، مقدر علی کی بیٹی کا اللہ نے 2 بھائی دیے تھے، ایک کے جنازے پہ تیر، ایک کا تیروں پہ جنازہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس رو لیا آپ نے امام حسن کو، حق بنتا ہے شہزادہ حسن کو رونے کا۔ آزادہ رو تعویذ باندھا، تعویذ باندھ کر کہا تھا میرا بیٹا حسن، ام فرما جب کوئی مشکل وقت آئے نا اس تعویذ کو کھول لینا۔ آزادہ رو روز عاشور آیا، قاسم بار بار جاتے ہیں، چچا مجھے موت کی اجازت دیجئے، میں نے تھوڑا سا مصائب پڑھنا ہے، چچا مجھے موت کی اجازت دیجئے۔ امام حسن کیا کرتے ہیں؟ آقا حسین لوٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ اجرکم اللہ، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے موت کی سپرد کر دوں، تجھے کیسے میدان جانے دوں۔ آزادہ رو ایک وقت وہ بھی آیا، حسین نے کیا دیکھا؟ ام فروہ نے قاسم کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ اللہ اکبر، بیوہ ماں کو آج پرسہ دینا، ماتم کر کے رونا آزادہ رو۔ قاسم کا ہاتھ پکڑا ہوا، ام فروہ حسین کے قریب آئی، حسین نے بڑھ کر، حسین نے اٹھ کر استقبال کیا، یہ حسن کی زوجہ ہے۔ حسین نے اٹھ کر استقبال کیا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا حسین، کہا آقا میری قربانی قبول کر لیجئے۔ آزادہ رو جب حسین نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ام فروہ نے تعویذ کھولا، حسین نے غربت میں بھائی کی تحریر پڑھی، لکھا تھا بھیا حسین روز عاشور جب دشمنوں میں گھیر جانا، میری طرف سے قربانی قبول کر لینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادہ کو رونے والے نو عمر جو 13 سال کے بچے ہیں ماتم کر کے روئیں گے، 13 سال کے بچے ماتم کر کے روئیں گے، بیوہ ماں کی کمائی خاک میں ملنے جا رہی ہے۔ آزادہ رو ایک مرتبہ تحریر پڑھی، تحریر پڑھ کر کبرا کیا ہوا؟ تحریر پڑھ کے نا غریب کربلا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، آگے بڑھا کر یتیم بھتیجے کو سینے سے لگایا، یتیم بھتیجے کو سینے سے لگا کر روایت کے لفظ ہیں چچا اور بھتیجا اتنا روئے، اتنا روئے، اجرکم اللہ، ماتم کر کے پرسہ دو آزادہ رو، چچا اور بھتیجا اتنا روئے، قد غشی علیہما، دونوں غش کھا کے گر پڑے۔
اور نور والے مومنین صفِ ازا پہ بیٹھنے والوں، ماتم کر کے رونے والے، یتیم کو رونے والے، مجھے اتنا بتاؤ جب کوئی غش کھا کے گرتا ہے ہوش میں آنے کے لیے پانی ڈالا جاتا ہے، اللہ اللہ خیموں میں تو پانی نہیں تھا، اللہ جانے حسین، اللہ جانے قاسم کو غش سے کیسے افاقہ ہوا۔ اجرکم اللہ آزادارو۔ بس ایک جملہ اور سن لیں، میری عبادت مکمل ہو گئی۔ اچھا استقبال کیا آپ نے، لے آئے اپنی قربانی کو۔ خیموں میں قاسم اتنے چھوٹے تھے کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی، اللہ اکبر، قاسم اتنے چھوٹے تھے بلا کوئی زرہ پوری نہیں آتی تھی۔ حسن کی دستار منگوائی، قاسم کو باندھنا شروع کی، پھوپھیاں بھی دیکھ رہی تھی، بہنیں بھی دیکھ رہی تھی، ماں بھی دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک سرے سے قاسم کی تحت الحنک پھیری پڑھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جاؤ میرے حسن کی نشانی قاسم۔ اجرکم اللہ، ایسے نہیں، ایسے حق نہیں بنتا ہے، یتیم کا ماتم ہے نا، یتیم کا ماتم آزادارو، بیوہ ماں کو پرسہ دینا ہے، جی بھر کے پرسہ دو، کہا اللہ حافظ میرا قاسم۔ آزادارو جب قاسم جانے لگے نا، عرب میں یتیموں کی ایک نشانی ہوتی ہے، ان کا گریبان چاک کر دیا جاتا ہے۔ آزادارو حسین نے قاسم کو قریب بلایا، قاسم کا گریبان چاک کر دیا، یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ حسین کوشش کر رہے ہیں، یتیم سمجھ کر ہو سکتا ہے یہ ظالم رحم کر جائے۔ اجرکم اللہ، بس ایک منظر رہ گئی، اجرکم اللہ، اچھا استقبال کیا، ہر آنکھ پرسہ دے رہی ہے۔ جی جی میں عرض کرتا ہوں، حسین کوشش کر رہے ہیں میرے یتیم بھتیجے پہ رحم ہو جائے۔ اجرکم اللہ، رونے کی آوازوں کو بلند کرو، یتیم کا ماتم ہے، یتیم بھتیجے پہ رحم ہو جائے۔ آزادار و قاسم آیا، جنگ شروع کی۔ آزادار عمر سعد نے اعلان کیا، ہے تو چھوٹا، چاند جیسا چہرہ تھا، ہے تو چھوٹا لیکن بنی ہاشم کا جوان ہے، آزادارو جوان ہے، درمیان میں ہے قاسم۔ چاروں طرف فوجوں نے حملہ کیا، آزادارو نیزوں پہ نیزے لگے، تلواروں پہ تلواریں لگی، تیروں میں تیر لگے۔ آزادارو قاسم نے آواز دی، چچا میری مدد کو پہنچو۔ اجرکم اللہ، ماتم کرنا آزادارو، چچا میری مدد کو پہنچو۔ قبلہ جب قاسم نے پکارا، آزادارو حسین جلدی سے آئے، جلدی سے آئے۔ کیسے آزادارو؟ بڑا اچھا سوال کیا مصائب کا، کیسا سوال تھا، کیا یتیم پہ رحم ہوا؟ نہیں آزادارو، جب قاسم آئے نا، جو چچا جو منظر حسین نے دیکھا، اللہ کسی چچا کو وہ منظر نہ دکھائے۔ قاسم تڑپ رہے تھے، ظالم خنجر لے کے سرانے بیٹھا تھا، قاسم کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ حسین نے حملہ کیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، آزادارو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جب قاسم کو گھوڑے کی ٹاپ پڑتی، آواز دیتے، چچا میری مدد کو پہنچو، چچا میری مدد کو پہنچو۔ اللہ لعنت اللہ وسيعلم الذين ظلموا أيما القلب ينقلبون